گا وہ کہے گا یار دنیا میں سب سے قدیم حکومت کس کی قائم ہوئی ہے؟ بولو یہود کی. سب سے خاندانی حکومت ماضی میں جو ہمیں جس کے آثار ملتے ہیں یہود کے ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو ایک لا کے تحت جمع کس نے کیا؟ ان کو مہذب بنایا کس نے؟ اس وقت تو تہذیب تھی نہیں. تہذیب آپ کو یہودیوں میں ملے گی ماضی میں, اس کے علاوہ آپ کو تہذیب نہیں ملے گی. بہن سے نکاح کا آپ کو ملے گا ماضی میں ان لوگوں میں. ماں سے نکاح کے تصورات میں پارسیوں میں ہوتا تھا, ماں سے نکاح, پھپھی سے نکاح, خالہ سے نکاح. یہودیوں میں نہیں تھا. تو یہ ساروں کو ایک چھتری کے تحت جمع کس نے کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں صادر ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ورنہ کیوں لوگ مانیں گے کسی ایک کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور لاٹھی کے ذریعے حکومت جو حاصل کرتے ہیں نا, یا تو پیچھے نظریہ ہوگا یا بدماشی ہوگی. اگر بدماشی ہوتی تو لا اتنا بہترین مرتب نہ کیا جاتا کہ جس میں ماں کے حقوق ہیں, جس میں باپ کے حقوق ہیں, جس میں زنا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے, جس میں شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. یہودیوں کے مذہب میں تو شراب بھی حرام, سود بھی حرام, زنا بھی حرام. تو اگر یہ بدماشی کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا تھا تو بدماش تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے, یہ اجازت کر دیتا ہے اس کی. وہ تو خود شراب پیتا ہے نا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے جو دعوت تھی وہ بہت ہی پاکیزہ دعوت تھی, اور اس دعوت کو دنیا میں غالب اللہ نے کیا ہے. وہ بدماشی کے زور پہ غالب نہیں ہوئی ہے. اور اس شخصیت کے گرد جمع ہونے کے لیے ایسے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے, تورات بھی کہتی ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہو کے ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں. یہ وہ معجزے تھے جنہوں نے دنیا کو ایک چھتری کے تحت جمع کیا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس کی میں ایک آج سادہ مثال لے کے آگے چلتا ہوں. آج اگر کوئی شخص دنیا میں آ جائے اور کہے کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں بالکل ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے بھائی تیرے پاس کیا؟ وہ معجزے دکھانا شروع کر دے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جادوگر ہے. ایسا ہی لگے گا نا, ہمیں کیا لگے گا؟ جادوگر. لیکن دلائل سے ثابت ہو جائے کہ جادوگر بھی نہیں ہے, بالکل دو اور دو, جادوگر خود گواہی دیں یار یہ جادوگر نہیں ہے. اور وہ جادوگر بھی کسی ایک کنٹری کے نہیں ہوں, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, ادھر کا ہے. تو آپ بتاؤ ساری دنیا سمٹ کے اس کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اب تو ہم اس لیے نہیں اکٹھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھنے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں. اب تو ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن جب دروازہ کھلا ہوا ہو, یہی وجہ ہے کہ اب کسی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے بھی نہیں ہیں. صحیح ہے نا؟ پہلے ہوا کرتے تھے, اب اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا, تو معجزوں کا دروازہ ہی اللہ نے کیا کر دیا؟ بند کر. اب کرامتیں ہوتی ہیں مگر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا صاحب کرامت آیا نہیں ہے جو حقیقت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہو. جو بھی نبی کہہ کے کرامت ظاہر کرے گا تو وہ شعبدہ ہوگا, پکڑا جاتا ہے. وہ بہت سے پکڑے گا, اور روحانی عامل تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ پکڑے ہی جاتے ہیں. تو وہ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ تمام باتیں اس کی علامتیں ہیں کہ آپ, یعنی یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ لوگوں کی اصل جا کے ملتی ہے پیغمبروں کی طرف. تو قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں میں نے, یہ آج لوگوں کی زندگی آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن اس دعوے میں سچا ہے. یعنی تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ان سب کا لنک جا کے کس سے ملتا ہے؟ مذہب سے ملتا ہے.